hand over the mic to Mr. Usman Ali Bukhari for the moderation of the panel discussion. Good evening, ladies and gentlemen. Often in these situations, some bad things happen. We're taking care of difficulty, technical. We'll be back to you within 1 minute. The laptop seems to have stopped working right when it was supposed to. I'm very sorry for that. Panelists today. Before anything else, I'd like to invite onto the stage Ma'am Tasneem is a Pakistani career diplomat who formerly served as a spokesperson. Next on our dais, we have a very amazing academician, and I'm a very big fan of him. He is an analyst and has been contributing in media and currently teaching. Our third panel member, and very important, has contributed himself, who has given to the Pakistani society for over 14-15 years English, which is the only private English channel to date in Pakistan. So Isa Naqvi, please join us on stage. And finally, to read the accomplishments that she has done. And it was very empowering just to read how her struggles have paved way for her. Ladies and gentlemen, artist, a painter, a freedom fighter, and a peace advocate. Not only that, she is the wife of the Kashmiri Hurriyat as any humanitarian cause that we start with. We would first start to, he has been taken by authorities in India to an undisclosed man. We pray that he is safe, we pray for his recovery, we pray that he be returned to you and that he go on. Now starting our panel, first of all, is not a sort of a question, it's more of a sort of the situation in the occupied Delhi at the moment. And we know the recent Indian actions of by actually trying to bring up misproportion to the question that has arisen recently is the response of the international at the leadership level. And there are certain questions that among the students, especially on the social media, there is a frenzy. We can see that there are young students who are talking about the double standards to discuss further on this question. Thank you, sir. So let's move on to the issue at hand. Ma'am Tasneem, I have a very big question for you. What was the Article 370? Under the power of the Article 370, down when they took this article away from Kashmir. But what we as the audience would like to know, what are your thoughts on this matter? To please enlighten us about the issue. Assalamu alaikum, dear students, faculty, join the service. But you were raised at a time when Kashmir struggle for independence from India, for the right to self-determination was reignited in the late 80s and 90s was the time. Since then, Kashmiris have lost more than 100,000 lives. Innumerable people have been tortured, blinded, women raped. So it's a story that goes on. Now, while endorsing what Isa said, I would move on to the specific question that you have asked. Although, Isa, I don't think they are buying Indian narrative. They know exactly what is happening, and some of may have even incited that because it fits into the larger picture that they have framed out to be implemented in the world.
Article 370, Pakistan's position has been that we don't recognize Article 370 or 35A. We forget to talk about 35A. 35A is equally, if not more important, because it ensures that there is no material change in the Indian occupied Kashmir. So it is more important in that, in the practical sense. Article 370 essentially validates India's claim that the Maharaja of Jammu and Kashmir acceded to India and he signed an instrument of accession. Nobody has seen that instrument of accession, and even if you believe the Indian version or the Mountbatten version, Mountbatten said that he was accepting accession provisionally till the Kashmiris have the right, because by that time the dispute had already been taken to the UN Security Council, that he would accept it provisionally so that when Kashmiris make a decision, they are given the right to self-determination, and a plebiscite is held, and this article will be done away with. Article 370 basically validates that and provides the Kashmir to have a separate special status within the Indian Union, which included them having their own flag, their own system, autonomy, and being treated as a separate entity. Kashmir used to, IOK used to have, like Azad Kashmir, a president and a prime minister. Gradually, India started eroding those provisions, but still Kashmiris retain that right. If you see it along with Article 35A, what they have done is they have not only divided the territory and brought it under the union government, Delhi government. What they have done is they have reduced from autonomy, where only foreign affairs, currency, or defense were with the government in New Delhi. They have reduced its status to less than a normal Indian state. And with the removal of Article 35A, now they are encouraging Indians, particularly the RSS kind of Indians, to go in Kashmir, buy property, and settle down there. So this is exactly the replica of Israeli policy that Israel has followed over the years, that they don't want Palestinians there, they want the land. India doesn't want Kashmiris, they want the land. Thank you, ma'am. Before we move on, it is requested of all the audience and media members to please put their phones on silent. With such honorable professors, their faculty heads, and distinguished panelists, including Dr. Tasleem Aslam, Dr. Tahir, and Mr. Isa Naqvi, and to all the intelligent students sitting here, and I see a lot of intelligent minds, curious minds. You all want to do something for Kashmiris. You want to help them. I see that urge in your eyes, and I'm sure you're really worried about what's happening. Let me just give them a little summary of what's happening and what actually happened with Kashmiris on 5th August. But going back to Narendra Modi's track record, the previous election campaign, he had this in his election manifesto that he's going to abrogate Article 370 and building of the Ram Ganga Dam. Is that the name? Ram Ganga, that was part of his manifesto. I'm kind of confusing the name. So it's all about Kashmiri water, it's about occupying the land, the way Dr. Tasleem Aslam mentioned. And he was busy in the past 5 years during his previous regime in literally cleaning the villages in Indian occupied Jammu and Kashmir. You must have noticed a lot of news coming forward that there were raids in the villages in South Kashmir, in Kupwara, Sopore, Shopian, and other areas where the Indian army had gone to raid against the Mujahideen, right? And in reality, it's a 99.9% peaceful struggle against the highest occupation of the world. So it was definitely a negative propaganda, and even to defend yourself, every human being has a right to that. So freedom fighters are not terrorists, but we have very few of them. So it's majority, it's unarmed.
And with this excuse, they went there and they were cleansing the villages in search operations, burning the homes of people there, and slowly and steadily they were shifting closer towards the LOC. That was the work that they were doing. After 5 years completion, now during his second regime, he has quickly, with just stroke of a pen, he has, through an illegitimate presidential order, he has scrapped Article 370-35A. I mean, this was the only thing that linked Kashmiris with India. It was that organ. They have scrapped that, and now, technically speaking, because you're all university students, you're not high school students, so I will be giving you some pointers if you could note them down, because it's really good for you. These are expertise that everybody should have a command over when it comes to Kashmir. It's not just about emotions. That now, technically, the presidential order of 1954, through which 370 and 35A was executed, this is revoked, and now they have returned to the presidential order of 1950. So at that time there was a complete autonomy, but technically speaking, nobody on earth can change the demography of disputed or conflict areas of the world that is part of the UN. Legally. But technically speaking, Kashmir is independent because India has surpassed their own Indian constitution. They have surpassed all international treaties, multilateralism, bilateralism, international conventions, and without taking United Nations on board, or Pakistan, or the Kashmiris being the principal party, nobody can unilaterally decide the future of the Kashmiris. But since he had cleansed the villages and was shifting the people towards the LOC and slowly, steadily announcing policies of residency certificates being issued to outsiders, not Kashmiris, but students from India, to shift towards Kashmir and get the residency certificate, and through that get voter rights and other things. They announced an industrial policy as well. This was 5 years back, the Modi regime, through which the Indian businessmen could start getting land in Indian-occupied Jammu and Kashmir on lease. And there was a welfare policy through which the beggar community of India would be shifted towards Indian-occupied Jammu and Kashmir. And then there was this other policy of Sainik colonies, thousands and thousands of acres of land they were occupying and building housing colonies and apartments for them. If you recall, one of the last videos of Burhan Wani Shaheed, the young folk hero of our Kashmiri freedom struggle, he warned them that, you cannot, do this. This is unacceptable. Every Kashmiri is going to sacrifice their last drop of blood, but will not let the occupier permanently settle here and take away our ownership rights. And that was the reason why, because he was very popular, he was on the social media, he was a youngster just like you people, and he had not killed anybody. The only crime that he committed was that he was issuing video warnings to India that, stop this. Though, yes, he was a freedom fighter, he was into the armed struggle, but he had not killed anybody. It was just the start, and they forced him. So coming to the point that right now, after they've scrapped this, so you just imagine this is the second month of the deadliest army curfew, which no war could have done. This illegitimate presidential order did that for the Kashmiri people. We are literally a nation right now which is starving to death. You might have seen on the social media, there were photographs of these pigeons that outside Hazrat Bal, they have died out of starvation. Birds have also died. So imagine what's going on in the homes of our loved ones. I'm not in touch with my mother-in-law, my sister-in-laws, or my other relatives. Going to Yasin Malik, my husband, he is not missing. He is, girls and boys, he's in a death cell. He's not in a jail. He is in Tihar's death cell, barrack number 7, 5x7 cage, locked up there day and night. It's been almost 5 months, and I have not been in touch with him for over 6 months. And he's being tortured there. He is not allowed to walk. He's a tall man and confined like that. And his bones have also become really, stagnant. And it's recommended physiotherapy.
he's going through hell right now. And why is he going through hell? Because he is the top leader of the movement and the one who unified the pro-independence and pro-Pakistan camps together. So the only man ever to unify the Kashmiri top leadership, which never happened even during Maqbul Butt Shaheed's time. So this was the price that he paid for that, for uniting all the Kashmiris. And need your support, your prayers in that. And I have launched online campaigns. Thank you. Thank you. I have launched online campaigns and I have requested the students of Pakistan to come out in our support and contact the UN Secretary General, the Human Rights Commissioner. It's just an email away. Start online petitions to save the Kashmiris because this is the biggest genocide ever going on right now. And we need to speak up and keep speaking up till the Kashmiris get relief. And I think you'll be asking a lot of questions and I will, because it's gone too long, I think, and lengthy. Dr. Tahir's turn. Thank you. Professor, we just heard about the brutalities that human rights organizations, and even Kashmir is discussed in the parliaments of Britain, America, France, Germany, everywhere. So we see that it has resurfaced, and the people at large, they accept that it's a human tragedy, and what is prevailing there, that India is not about a shining or rising democracy, but it has gray areas and sharp contradictions in it. So let's be honest. The second thing is, which you are referring, is the states. So in international relations, states follow their interest. And you see, if you compare with Iran, they have there is an economic blockade, there are restrictions, there are sanctions. So as far as a Pakistani, our concern is that these grave human rights violations, this ethnic cleansing, and the demographic changes and the denial of basic human rights, states should impose sanctions and restrictions. But what we are witnessing is that India's size, its markets, its economy is far more attractive as far as the human rights violations are concerned. And here lies the alliance, the kind of alliances in international politics and the threats to the world order that is unilateral and that is transforming itself into multilateral world order with a rising China. So the realignment of alliances demand that India should be a Western alliance, and for them to ignore human rights violation is very much a Machiavellian realist answer. And not only the West, we have seen our friends in Middle East, and we have been referring to this word or jargon to the students, Muslim Ummah. It's time that elites in Muslim world and countries like Pakistan, they should build nationalism and they should realize and promote nationalism and think that Kashmir is a Pakistani cause, Kashmir is a human tragedy. It is not a case of Muslim Ummah or as such in which there is a divide that these are the Muslim states, these are the non-Muslim states. The international politics revolves around interests, and in the world of interest, we should not behave like Alice in Wonderland. We should realize our interest. And this reminds me to an incident that when Zulfikar Ali Bhutto resigned from Ayub's cabinet, so he went to Mirpur, and there was a Kashmiri lawyer who was in favor of independent Kashmir, Mr. Ansari. So Bhutto wanted him to become pro-Pakistan, and so he went in there, and there was a crowd of thousands of people. So Mr. Ansari said, what is the difference between India and Pakistan? India is also occupying Kashmir, Pakistan is also occupying Kashmir, and he was very emotional. Bhutto just replied him that, look, we are with you, with your independence, and a time will come you will realize that this Article 370 will be taken away and the special status of Kashmir will be denied. So we are without any contradiction with the freedom of Kashmiri people, aspirations of Kashmiri people, but India is not fully committed to this idea. So
on this point, Mr. Ansari, he became pro-Pakistan. So it is now, I think, the silver lining in all this that Kashmiri people, despite various decades, this is the sixth, seventh wave of resistance. The alienation is deep, dissatisfaction with the Indian Union is deep, and the resistance is not dying down. So now they realize that India is a force or a state of occupation, and Pakistan stands with the independence and aspirations of Kashmiris. So Pakistan, despite the fact is a small country as compared to India, but 80 million Kashmiris in Indian occupied Kashmir make Pakistan more powerful. So this is the positive aspect, and we should not think pessimistic that despite the fact more than 70 years India is not able to incorporate Kashmiris in Indian Union. So now we have army of more than 8 million people in Kashmir who are resisting in India and who will continue to resist. And this is the main party within the Kashmir disputes are the Kashmiris themselves. If India has changed their status, if Pakistan even compromises its position, but the issue will not die down because of the fact that the Kashmiris are the main party and they will not accept the present status or status quo. And so for me, I think this is the silver lining in Kashmir, and for this, I think it's a long journey. Pakistan needs to focus more on its economy, on its youth potential, on its human development, instead of just creating this impression that we are a weak state. Thank you. So something that we on the social media. Journalist, and interestingly, I was reading the other day that the Kashmiris have been served with the telephone bills for the month of August, knowing the fact that since 5th of August there is a complete communication cut, complete communication shut down. In the occupied valley, they have been served with the telephone bills. What are they supposed to pay for? So such kind of news items have come up, and the international media, the US media, the European media that usually used to keep silence on what was happening in Kashmir has actually, although I do not think that has got a lot to do with the lobbying that we have done, but the very fact that the actions that the Indian government, Narendra Modi has taken, has actually created the ripples across the world, and the international media has written about it. But again, I would say that you guys as students need to understand what kind of world you live in. And it is the same Narendra Modi who could not get a visa to United States because of the blood stains on his hands of the innocent Muslims of Gujarat. He was addressing a rally in Houston, and he's being hosted by President Donald Trump. So it is really about the interests of the countries, and we as a country need to understand how we can have other countries have their interests in our country, how our interests are combined with the other countries so that they support us at international forums. There is a lot to say about the delicacies of diplomacy, of what went wrong, where did it go wrong, that the Muslim world even today we do not see it standing with us on the Kashmir issue. We know of the fact that when MBS announced a coalition against Yemen in February 2015, there was the 8th flag that was of Pakistan, and Pakistan backed out of that. The very fact, I do not think that Pakistan should have been part of that coalition, but Pakistan, the very fact that the flag was there means that there was some assurance by somebody from Pakistan that we would be part of that coalition. Then Pakistan backed off, and then the UAE foreign minister tweeted that we'll teach Pakistan a lesson. And what we see happening today, it was after that after 32 years, any Indian head of government or state could visit UAE, and they vowed to increase their bilateral trade from $75 billion to $100 billion. And after 1400 years,
officially by the state, a gigantic piece of land was given for building up a temple. So my point is that we need to understand that we live in a world and the countries and states who have their interests. They like everyone knows if there are over 900,000 soldiers in Kashmir at the moment, how many households are there? So there is a soldier outside each. Just imagine you live in Islamabad, some of you live in Rawalpindi and some other areas in Pakistan. Just imagine a person standing outside your door. Each time you have to go out or think of going out, for whatever reason, you have to actually, take permission from that person. How would it feel? Does the world not know that this is happening in Kashmir at the moment? They know it, but the states and the governments, they, because of their interests with India, India is a bigger market, is a bigger consumer market, and of how India is being pampered up against China by the United States. That again is there. So in the regional realignment, I believe that Pakistan should play its cards smartly and continue raising this Kashmir issue at international forums, but that has to be done through smart diplomacy. Ma'am Aslam, this brings me to a very that they're going to take over that. So what happens? Of course, we lose water resources. That obviously will result in a war, all-out war. But from their perspective, that they will deny water to Pakistan, CPEC will be derailed. Some countries may be happy to see that. So, but we must make a distinction between people, a sentiment of the people, their outrage when they see this kind of unprecedented brutality, and governments acting out of their own interest. So we have to keep that in mind. Something was mentioned about Ummah. Well, Ummah doesn't mean the governments, but you can see the sentiment of the people. You see Palestinians or Yemenis or Syrians being killed, or Libya being destroyed, or Iraqis being killed, and our holy places being desecrated. You feel the pain. Government may speak or may not speak, but you feel that this should not have happened. Bangladeshi government is completely with India, but there were huge demonstrations in support of Kashmir. So what does that tell you? That at the level of people you will have that sentiment. And probably Prime Minister's exposition at the UN General Assembly, which will be heard around the world, would also wake up many people on what is happening. He's talking to the media, he's addressing the think tanks. So as much information that can go on, and then people can generate that pressure on their governments to act differently. Sorry for this small intervention. I've just received this request from our colleagues in media for a small portion of this panel discussion. اور جب آپ نوجوان سوال اٹھائیں گے تو سوال اٹھانے والے کو اس طرح جائے گا کہ نہیں آپ پاکستان کے مفادات کا خیال نہیں کر رہے. تو یوں ہی سب سے پہلے یہ سمجھیں, جس دن میڈم نے یہ صحیح کہا, آپ گوادر پورٹ ڈیولپ کیا, آپ نے سی پیک کے لیے وہاں کر رہے, اس دن یو اے ای آپ کا کمپیٹیٹر ہو گیا, کیونکہ وہاں آپ گوادر ڈیولپ کر رہے ہیں اور کلوز جو اس کو کمپٹیشن ہے وہ یو اے ای کی پورٹ ہے, وہ ایران کی پورٹ ہے. تو دنیا آپ کو اس طرح دیکھتی ہے, ایز سچ کوئی چیز نہیں ہوتی کہ جو یہ کہہ رہی ہے سی پیک. اب میرا سوال یہ جو اسٹریٹجک شفٹ آئی ہے پوسٹ نواز شریف, کہ ہم پہلے 2007 کے بعد ہماری فارن پالیسی تھی چائنا, ایران, ٹرکی, رشیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہم انگیج کر رہے تھے, اور یہ 2007 سے 2018 تک 17 تک رہا. لیکن کیا وہ شفٹ آئی قوم کو بتایا جائے کہ ہم دوبارہ سنگل ڈائمینشنل امریکہ کی طرف چلیں گے, اور افغانستان اور ابھی کل تک ہم خوشیاں منا رہے تھے. آج جو میڈم کہہ رہی ہے, ہمارے پرائم منسٹر نیک خواہشات کا اظہار کر رہے تھے کہ مودی کے جیتنے سے بڑے خوشگوار اثرات ہوں گے انڈیا پاکستان, اور ٹرمپ ہم کہہ رہے تھے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہوں, اتنی خوشی ہے ان کا. تو وہ سالسی کیا قوم کو بتایا جائے, اور یہ بھی بتایا جائے
کہ سی پیک جو ہے اس کے پروجیکٹ سلو کیوں ہوئے. ٹریبیون میں پچھلے ہفتے سٹوری چھپی ہے کہ ڈیڈ لائن سلو ہو رہی ہے, جو ٹائم لائن. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم آپ نوجوانوں سے 70 سال میں کبھی ہم نے سچ نہیں بولا. تو سچ نہ بولنے کی وجہ سے ہر دورہ ہمارے وزیر اعظم کا کامیاب ہوا ہے, ناکام ہوا ہی نہیں. فورن آفس کی اسی طرح یہ ریٹائر ہو گئی ہے یہ کہتے کہتے کہ ہر دورہ کامیاب ہو. تو بات صرف یہ ہے, میں یہ کہوں گا کہ کل ہم نے جو وہاں ایرینا میں مودی نے تقریر کی اور ٹرمپ نے کی, وہ ہم نے میڈیا میں یہاں لوگوں کو دکھائی نہیں کہ وہ کس طرح مارکیٹ کے تحت سوچ رہے ہیں اور کس طرح وہ اکانومی کے ذریعے, گلوبلائزیشن کے ذریعے اور ویسٹ کے انٹرسٹ کے ذریعے, کنورجنس آف انٹرسٹ کے ذریعے, ہیومن ڈیولپمنٹ کے انٹرسٹ کے ذریعے, آئی ٹی کے ذریعے امریکہ اور انڈیا کلوز ہیں, کیونکہ ان کی جو فارن پالیسی ہے اس میں فریش پرسپیکٹو ہے, ڈائیورسیفائیڈ ہے, اینٹی پاکستان. ہمیں بھی ضرورت یہ ہے کہ ہم آپ نوجوانوں کو فارن پالیسی میں شامل کریں. ہم آپ کو جس دن آزاد کریں گے کشمیر بھی آزاد ہو جائے. لیکن اس یونیورسٹی میں نے خود دروازہ نہیں کھولا, آگے پروٹوکول والوں نے خود کھولا. ہم ایسے کشمیر والوں کو آزاد کرنا چاہتے ہیں کہ نوجوان ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں, ان کی سوچ اور فکر پہ پیرے ہوں. جب آپ نے سوال کیا کہ انڈیا میں کشمیر پہ وہ میڈیا پہ پابندی ہے, نو ڈاؤٹ پابندی ہے, لیکن پاکستان میں بھی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی تقریر میوٹ کر دی جاتی. یہ بھی وہ ریالٹیز ہے. یہاں بھی پاکستان میں بھی صحافت جو ہے اس کے اوپر قتل ہے. ڈینجر, انڈیا بھی انسیولائز اسٹیٹ ہے. پاکستان کو ہمیں مزید جمہوری بنانا ہے, مزید اس کو فریڈم آف پریس دینی ہے, ٹرانسپیرنسی دینی ہے, تب ہی ہم عالمی سطح پہ انڈیا کی اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. Before we move on to ma'am, there is just باتیں کہی ہیں, I can respond to everything. half cooked, half known facts کے اوپر اس طرح کی sweeping statements نہیں ہونی چاہیے. Because آدھی چیزیں جو آپ نے کہی ہیں کچھ تو صحیح تھی, کچھ completely baseless. جو آپ نے پالیسی میں فنڈامنٹل چینج کی بات کی, absolutely not. I've been part of جو 2007 میں تھی پالیسی till 2019. I know کہ کیا چینجز ہوئی ہیں کیا نہیں ہوئی ہیں. آپ کے پاس فیکٹس نہیں ہیں تو پلیز ڈو ناٹ پاس ججمنٹس. تھینک یو. Very interesting question, and this is a book, UN Resolutions on Jammu and Kashmir. It's a small booklet. I can send a few copies over here to this university, and I would request the professors over here to educate the students. اور یہ میرا ویسے بھی ایک آئیڈیا ہے جو میں نے پرپوز کیا ہے پبلکلی بھی, گورنمنٹ کو بھی کیا ہے, کہ کشمیر اسٹڈیز کا جو سبجیکٹ ہے وہ بہت لازمی ہے کہ ایٹ لیسٹ یونیورسٹی لیول پہ اس کو پڑھانا چاہیے. اس کی ہسٹوریکل, اس کا پولیٹیکل, اس کا سوشل امپیکٹس, اور جو پاکستان کے ساتھ جو اس کا کنیکشنز ہیں اور ریجنل اور گلوبل پیس کے حوالے سے, اور اس کی کتنا یہ کرونک اور کروشل مسئلہ ہے. جب تک کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو میکانزم ہے, کیونکہ لوگ ہوا میں فائر مارتے ہیں مگر پڑھائی نہیں کرتے, ایسے معاملوں کے اندر ریسرچ نہیں کرتے. بے شک میرے اوپر تو بیت رہی ہے کشمیر کی اسٹرگل اس وقت, مطلب میں نے تو اپنی ساری زندگی دی ہوئی ہے اس کاز کے لیے, میری غمی خوش پریکٹیکلی, اور ان آرمڈ ہو کے, مطلب ایک دلہن جاتی ہے وہ بندوق لے کے تو نہیں جاتی نا. تو آئی میڈ ہسٹری وین آئی وینٹ دیئر ایز دا فرسٹ پاکستانی پبلک فگر, دو مائی مدرس فیملی ان کی بھی آدھی کشمیر سے ہے, بٹ آئی وینٹ دیئر. میں نے آن گراؤنڈ اس آکوپیشن کو دیکھا ہے, ان کی گھوریاں بھی دیکھی ہیں, ہاؤ دے اسٹیئر, ان کی گالیاں بھی سنی ہیں, ان کی باڈی سرچز, ان کی ماریں بھی کھائی ہیں. اور یاسین صاحب تو خیر وہ تو انتہا ہے جو ظلم. I think I would want some attention from the students in the back if it's some joke going on there. تو میں ریکویسٹ کروں گی کہ تھوڑی ٹینشن دے دیں, بیکاز ٹاپک بہت ہی سیریس ہے. اگر آپ لوگ بور ہو رہے ہیں تو یو کین واک آؤٹ, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. کوئی, میں نے یہ ہمیشہ میں کہتی ہوں یونیورسٹیز میں کہ کسی کو کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ آپ کے ملک کی بات ہو رہی ہے, ہر دفعہ کہنا پڑتا ہے اس بات کا کہ یہ جو آپ پانی بھی پیتے ہیں یہ کشمیریوں کا خون ہے. یہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے, ریالٹی ہے. تو زندگی دے رہا ہے کشمیر پاکستان کو, اور آپ پاکستان کا فیوچر ہیں. اور میں کوئی 100 سال پرانی بات نہیں کری, میں ابھی کی بات بتا رہی ہوں آپ کو, 21st سینچری کی,
جو وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت, اور جو رول آپ لوگوں نے پلے کرنا ہے. آپ لوگوں نے صرف روبوٹک ڈگریز نہیں لینی اور مارکس نہیں لینے, آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے نیشن بلڈنگ کے اندر. آپ کی نیشن بلڈنگ اور لیڈرشپ کیا ہے؟ لیڈرشپ کوالٹیز یہی ہوتی ہیں, آپ نے حق اور سچ اور اپنے نیشنل ایشوز کے اوپر آپ نے اٹھنا ہے حق پہ, جو مظلوموں کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے, اور آپ کے اوپر کتنا فرض ہے اس بات کا. دس از ناٹ اے جوک. اور میں آپ سب لوگوں کو یہی ریکمینڈ کروں گی, اسپیشلی جو فیکلٹی ہے, پروفیسرز جو ہیں, کہ آپ لوگ آپ کے ہاں جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں پالیٹکس کے اوپر, یا آپ کوئی لائرس کو بھی یہاں پہ بلایا کریں. بہت بڑا آپ کے اوپر بھی یہ فرض ہے, کیونکہ میں خود ایک پروفیسر کی بیٹی ہوں, اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کی عزت ایک گاڈ آن ارتھ کی ہوتی ہے دنیا کے اندر, اگر کوئی سمجھے اس بات کو. تو آپ نے ہی ان کو روشن کرنا ہے, ان کو وہ ڈائریکشن ہورائزن دینا ہے. اور آئی تھنک پاکستان کے جتنے بھی اساتذہ ہیں, اور انہی نے ایک ڈائریکشن گائیڈنس دینی ہے کہ کس طرح پاکستانی یوتھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. اور اس کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی پروفیشنل اوپینینس جو ہیں فارمولیٹ کرنے ہیں آن دا مورالٹی, لیگیلٹی اینڈ دا سوشو پولیٹیکل امپلیکیشنز, اسپیشلی آف دا ڈیسیجن آف ایبریگیشن آف آرٹیکل 370. اور پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو آپ ٹاسکس دیں. آپ ان کو, بے شک ان کا سبجیکٹ نہ بھی ہو کشمیر, مگر پھر بھی چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو, آپ ان کو ٹاسک دیں کہ کیا کیا ان کے پاس ٹیلنٹس ہیں, کیا آئیڈیاز ہیں. ان کو ورک شاپس کرائیں, پیس کے اوپر, فریڈم کے اوپر ورک شاپس ہوتی ہیں. یو این میکنزم پہ ان کی ایکسپرٹس ہیں بہت سے, ان کو میں بھی آپ کو نام دے سکتی ہوں, انٹرنیشنل لاء کے بھی, ہیومینیٹیرین لاء. اٹس ناٹ این آرٹ آف ڈپلومیسی اونلی اور آرٹ آف پالیٹکس, یہ بہت لیگل ایشو ہے. اور اس میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو کمانڈ ہو کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے. کشمیر ایک سلوگن نہیں ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر کی ریالٹی کیا ہے اور آپ لوگوں کا کیا رول ہے. اور اسپیشل پروسیجرز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے, جن کو اتنا ایکٹیولی ایز گراس روٹ لیول پہ پاکستان کی عوام نے کبھی انگیج ہی نہیں کیا. میں بھی بہت دفعہ لوگوں کو ملتی ہوں, صرف یہ ڈپلومیٹس کا فرض نہیں ہے کہ وہ دن رات کشمیر کے لیے ایڈوکیٹ کریں یا پولیٹیشنز کا, ان سے کہیں زیادہ آپ کا رول ہے. اور انڈیا کیوں آگے چلا جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے کیا وجہ ہے سب سے بڑی؟ ان کا جو یوتھ ہے جو باہر یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں, امریکہ میں, یورپ میں, ہر جگہ, آئی وی لیگ میں, وہ اپنے نیشنل ایشوز جو ان کے جھوٹے ہوتے ہیں, آپ تو سچ پہ بات کر رہے ہیں نا, آپ نے تو کوئی جھوٹا ڈرامہ تو کرنا نہیں ہے, آپ نے بس ان فیکٹس فگرس کو کلیکٹ کرنا ہے. آپ چلیں, آپ وہاں نہیں جا سکتے مقبوضہ جموں کشمیر, یو کین ناٹ گو, انٹرنیشنل میڈیا نہیں جا سکتا. مگر اس وقت اتنی زیادہ انٹرنیشنل رپورٹنگ ہو رہی ہے, بیسٹ ٹاپ موسٹ نیوز پیپرز, میڈیا ہاؤسز انٹرنیشنلی دکھا رہے ہیں, فارن پالیسی جرنلز ہیں, ٹی آر ٹی, آر ٹی, سی این این, بی بی سی, فاکس پہ بھی آ رہے ہیں, فاکس پہ نہیں آتے تھے, اسکائی نیوز پہ آپ دیکھ لیں. آپ ان کو کلیکٹ کروائیں کسی, آپ ایک ڈپارٹمنٹ کو, میں یہ بھی ریکمینڈ کروں گی ہمارے پروفیسرز جو یہاں پر ہیں, کہ آپ ان کو ٹاسک دیں کہ جو اتنا اسکیٹرڈ ہے, اسپیشلی 5 اگست سے 2 دن پہلے جو آرمی کرفیو لگا ہے, تب سے لے کر اب تک جتنی بھی انٹرنیشنل میڈیا کوریج ہو رہی ہے, اس کو کسی بکلیٹ کی شیپ میں آپ لائیں, کیونکہ یہ بھی ایک ایویڈنس ہے, یہ بھی ایک ہسٹری ہے, یہ بھی ایک ریالٹی پروجیکٹ کر رہے ہیں, ہیومن سٹوریز. ابھی لیٹسٹ جو ٹی آر ٹی کی آئی ہے, آپ جیسے لڑکے ہیں اور لڑکیاں ہیں, اور آپ سے بھی میرے خیال میں کہیں زیادہ بہادر ہوں گے, میں آپ لوگوں کو ڈاؤٹ نہیں کر رہی ہوں, مگر کیونکہ جب کسی پہ ٹیسٹ ہوتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے آپ میں کتنا دم ہے. وہ اس بھوک اور پیاس میں بھی پڑھائیاں کر رہے ہیں, کلوز ڈورز, گھروں میں چھپ کے, مسجدوں میں وہ جا نہیں سکتے. بڑے بڑے انٹیلیجنٹ وہاں پہ فلاسفر ٹائپ کے لڑکے لڑکیاں ہیں, کیا کیا وہ بکس پڑھتے ہیں, کیا کیا ان کو شوق ہے. جتنا سپریس کرتا ہے نا انڈیا, اتنا ہی زیادہ وہاں پہ ریزنٹمنٹ اور ایک آگ آتی ہے, فائر آتی ہے کہ ہم نے پروو کرنا ہے اپنا میٹل. تو وہی لوگ ہیں, ان میں سے نائٹ ریڈز ہو رہی ہیں آج کل. یہ ٹی آر ٹی کی ویڈیو بھی آئی ہے, یہ بھی میں آپ کو لنک اس کا بھیج دوں گی, وہ آپ ڈیفینیٹلی اپنے واٹس ایپ گروپس میں اور اسپریڈ کریں آپ لوگ. وہ لڑکا, ینگ لڑکا, اس کو نائٹ ریڈ میں وہ لے کے گئے ہیں, اس کو پہلے گرم پانی میں پھینکا ہے, پھر ٹھنڈے یخ پانی میں پھینکا ہے. اور یہ 90s میں اور لیٹ 80s میں ایسا بہت ہوتا تھا پاپا 2 ٹیرر سینٹر کے اندر. جس طرح گوانتانامو بے ہے, اس طرح پاپا 2 ٹیرر سینٹر, وہیں سے یاسین صاحب کی بھی ٹارچرز کی شروعات ہوئی تھی, میرے ہسبینڈ کی. تو گرم پانی پھر ٹھنڈے میں ڈالتے ہیں, پھر الیکٹریکیوٹ کرتے ہیں, پھر آپ کی اسکن پیلنگ, یہ میں نے اگلے دن بھی بتایا, اس لڑکے نے خود بھی بتایا ایک نے, پھر اسکن پیلنگ کرتے ہیں. کین یو امیجن
ایک زندہ انسان کو اور پھر باندھ دینا, اس کو ٹانگیں پاؤں اور پھر اس کو گٹ, اس کو پیٹ میں مکے مارنا, یہ روز ہو رہا ہے یوتھ کے ساتھ, لڑکوں کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ. اینڈ دین دے گیٹ سیکشولی ایکسپلائٹیڈ بائی دی انڈین آرمی, ناٹ جسٹ گرلز, بوائز آلسو, اینڈ لٹل چلڈرن. باہر غلطی سے کسی کا بچہ نکل گیا, ایسے بھی کچھ انسیڈنٹس ہیں, وہ نکلا وہ غائب ہو گیا, دوسرا گیا اس کو ڈھونڈنے کے لیے, وہ بھی غائب ہو گیا. اور جو کوئی تھوڑا بہت بچے کچھ جو فیملی کے رہ گئے, دے گو ٹو دی آرمی کیمپ, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں یار میرا بیٹا گم ہو گیا, بیٹی گم ہو گئی ہے. کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بیٹا تمہارا دے دیں گے, تم اپنی بیٹی کو دے دو یا اپنے دوسرے بیٹے کو ہمیں سواپ کر دو. تو یہاں پہ بیری بھی نہیں آپ کر سکتے. مطلب یہ قیامت ہے. اس وقت آپ لوگوں نے انگیج ہونا ہے. ایک تو یو این کو ایکٹیو کریں. ایکٹیو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے وہاں جا کے ان کو کوئی ہیمرنگ کرنی ہوتی ہے, آپ نے ان کا میکنزم یوٹیلائز, ای میل جو میں پہلے بات کری تھی, 1 لائنرز آپ لکھیں جو جینوسائڈ کر رہا ہے. ایک بندہ یہاں پہ ایک پوری ریولوشن لا سکتا ہے, اور سوشل میڈیا کا دور ہے. دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بھی, میں نے بھی کہا ہے, آئی ایم شیور دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے, کہ ایک انویزیبل سا بلاکیٹ ڈالا ہوا ہے ٹویٹر پہ اور فیس بک کے اوپر. جو بھی زیادہ کشمیر کے اوپر پوسٹ کرتے ہیں تو ان کو اس کے اوپر بیریز. میرے اوپر کافی دفعہ آئے ہیں کہ میری ویڈیوز جو ٹیلیفونک ویڈیو میسیجز جو میں پاکستان اور کشمیر کے دیتی ہوں, آئی مین آئی ایم ناٹ پروموٹنگ اینی تھنگ نیگیٹو. ہماری اسٹرگل ہے, ایک لیجٹمیٹ اسٹرگل ہے, اس کو بھی آگے سے انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ دس از ناٹ, یو نو, دس کین, this is not, yeah, laws of India. Yeah, it's against not just the laws of India, but we need to actively say that. address They these say issues. that. Yeah, it's against the laws of India, but what laws of India? When their own Indian constitution, their own Indian prime minister went to the UN that Kashmiri should be getting their right to self-determination. So ان کی اپنی اتنی contradictions ہیں. تو اس وقت آپ لوگ اس کے اوپر بھی کوئی کیمپین چلائیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ assertively ٹویٹر اور فیس بک اور سوشل میڈیا پہ جو ایک بلاکیڈ انویزیبل لگایا ہوا ہے, جو بھی بات کرتا ہے اس کے اوپر اس کو وارننگز آ جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تھرڈلی کہ میں نے جس طرح آپ کو کہا ہے ورک شاپس بہت مسٹ ہیں, اور اس کے اوپر ایک اوپینین کریٹ کروانا. اور پھر آپ یہ بھی ٹاسک دے سکتے ہیں, بے شک مطلب کہ کوئی ایکسپرٹ نہ بھی ہو کشمیر پہ, جو بھی کوئی فیلنگز رکھتے ہیں, ہیومن آئے جو دیکھتی ہے کشمیر میں جو کچھ ویژولز آ رہے ہیں, آپ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائیں. ویڈیوز بنا کے آپ سوشل میڈیا پہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں. آپ لوگوں کے اوپینینز آئیں. یو مسٹ بی ہرڈ. جو رائٹرز ہیں وہ اس پہ ریسرچ کریں. اس پہ جس طرح بہت سی بکس ہیں, بہت سے آتھرز انٹرنیشنل, یو ہیو ٹو ریڈ کشمیر. اینڈ اف یو وانٹ ٹو رائز اپ ایز اے نیشن, ایز اے پاکستانی نیشن, تو یو ہیو ٹو لرن فرام دی انڈینس آلسو, ایون اف دے آر یور اینیمیز. ان کے اسٹوڈنٹس ڈائی ہارٹ انڈینس ہیں. باہر کے ملکوں میں ان کا جتنا ڈائسپورا ہے, اس وقت مودی ایک قاتل کو بھی انہوں نے کور اپ کیا ہوا ہے, حالانکہ وہ اس کے ہاتھ رنگے ہوئے گجرات اور کشمیر کی کلنگ سے. وہاں پہ کوئی پارٹی بازی نہیں ہے, وہاں پہ کوئی پی ٹی آئی نہیں ہے, کوئی پی ایم ایل این نہیں ہے, کوئی پی ایم ایل کیو نہیں ہوتا, کوئی پیپلز پارٹی نہیں ہوتا. وہاں پہ سب انڈینز ہوتے ہیں, نہ کانگریس ہے نہ بی جے پی ہے. دے لیو آل دیٹ بیگیج بیہائنڈ. ہمارا کیا ہوتا ہے, ہماری جتنی لڑائیاں وہاں ہوتی ہیں, پاکستان میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو پھر نیشنل ایشوز آپ کی ڈیفینیٹلی سفر کریں گے. سو یونٹی میں پاور ہے. یونٹی, قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا, یونٹی, فیتھ, ڈسپلن. یہ ہم لوگوں